بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيلقاه المصالح مصالح الدجال فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أوما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن فقال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشج فيقول خذوه وشجوه فيوسع زهره وبطنه ضربا. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ظاہر ہوگا. ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، اس جگہ سے دجال کا خروج اور ظہور ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف متوجہ ہوگا. فَيَلْقَاهُ الْمَصَالِحُ مَصَالِحُ الدَّجَّالِ، راستے میں اس سے دجال کے محافظین میں کچھ ہتھیار لیس لوگوں سے ملاقات ہوگی. یہ ایمان والا جو دجال کے نکلنے کی خبر سنے گا اور دجال کی طرف جانے کا قصد کرے گا تو دجال کے چیلوں اور ان کے محافظین جو ہتھیار لیس ہوں گے ان سے ملاقات ہوگی. وہ لوگ اس ایمان والے سے پوچھیں گے اَيْنَ تَعْمِدُ، کہاں کا ارادہ ہے؟ فَيَقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، تو وہ ایمان والا کہے گا کہ میں اس آدمی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں جو ظاہر ہوا ہے، یعنی دجال کی طرف جانے کا میرا قصد ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دجال کے محافظین اس ایمان والے سے کہیں گے اوما تؤمن بربنا، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ ان کا رب، ان کا خدا وہی دجال، کیا تم ہمارے خدا دجال پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو ایمان والا کہے گا ما بربنا خفا، ہمارے رب کے بارے میں کوئی پوشیدگی اور خفا نہیں ہے. ہمارا حقیقی پروردگار کون ہے؟ دلائل اور براہین بالکل واضح ہیں، اس کو پہچاننے میں کوئی پردہ اور پوشیدگی نہیں ہے. تو وہ لوگ کہیں گے اقتلوہ، اس آدمی کو قتل کر دو. فیقول بعضهم لبعض، لیکن انہی دجال کے چیلوں میں سے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تم کو تمہارے پروردگار نے منع نہیں کیا ہے کہ بغیر ان کی موجودگی کے کسی کو قتل نہیں کرنا ہے؟ تو دجال کا حکم دلائیں گے وہ لوگ، اس ایمان والے کے قتل سے رک جائیں گے. فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، پھر وہ لوگ اس ایمان والے کو دجال کے پاس لے کر جائیں گے. فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ، جب دجال کو ایمان والا دیکھے گا تو دیکھتے ہی کہہ پڑے گا یا ایھا الناس ھذا الدجال الذی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ دجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا ہے، جس سے آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، یہی وہ دجال ہے. قال فیأمر الدجال بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس ایمان والے کی یہ بات سنے گا تو دجال اس کے بارے میں حکم دے گا فیشج، کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے.
फ़यक़ूल ख़ुज़ूहु वशुज्जूहु वयुसअ ज़हरुहु व बत्नुहु ज़रबन। चुनांचे वो फिर कहेगा अपने चेलों से कि इसको पकड़ो और इसको फैलाओ, इसको लिटा कर कत्ल करो और उसके पीठ और उसके पेट को मार कर कुशादा कर दिया जाएगा, यानी अलग कर दिया जाएगा। क़ाल फ़यक़ूल अवमा तुमिनु बी, वो बंदा दज्जाल फिर कहेगा कि क्या तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं रखते हो? वो ईमान वाला कहेगा फ़यक़ूल अंतल मसीहुल कज़्ज़ाब, तू ही झूठा मसीह कज़्ज़ाब है, तू ही मसीह दज्जाल है। क़ाल फ़युमर बिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उस आदमी के बारे में दज्जाल हुक्म करेगा फ़युशर बिल मिशार मिन मफ़रक़ी, फिर उसको आरे से चीरा जाएगा जो उसके सर की मांग से शुरू होकर हत्ता युफ़र्रक़ बैन रिजलैहि, यहाँ तक कि उसके दोनों पैरों के दरमियान से उसको चीर दिया जाएगा, इन दो हिस्सों में उसको बांट दिया जाएगा। सुम्मा यमशी दज्जाल बैनल क़िताअतैन, दोनों टुकड़ों को दो तरफ फेंका जाएगा, उस दरमियान में दज्जाल चलेगा और फिर उससे कहेगा, उस मर्द मोमिन जो टुकड़ा हो गया उसको मुखातब करेगा क़ुम, खड़े हो जाओ। फ़यस्तवी क़ाइम, चुनांचे वो बिल्कुल सीधा सही सालिम धड़ मिलकर सही सालिम एक इंसान की शक्ल में खड़ा हो जाएगा। फिर उससे दज्जाल पूछेगा अतुमिनु बी, क्या अब मुझ पर ईमान ला रहे हो? फ़यक़ूल, वो ईमान वाला कहेगा मज़ददतु फ़ीका इल्ला बसीरत, मुझे तो तेरे बारे में और बसीरत पैदा हो गई कि तू ही वाकई दज्जाल है। सुम्मा यक़ूल या अय्युहन्नास इन्नहु ला यफ़अलु बअदी बिअहदिन मिनन्नास, फिर वो ईमान वाला कहेंगे कि लोगों, ये मेरे बाद किसी और शख्स के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा, यानी मेरे साथ किया, मुझे कत्ल किया, फिर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, फिर खड़ा कर दिया, ये ताकत सिर्फ मेरे लिए इसको दी गई थी, अब इसके बाद कोई किसी और के साथ ये ऐसा नहीं कर सकता। इससे पहले बतलाया गया था कि ये शख्स कौन होंगे? हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम। जब उनको इत्तला होगी कि आसमान से निकला है तो वही वहाँ पहुँचेंगे और पहली मुलाकात और इस तरह का सामना हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम से होगा। चुनांचे फिर वो ऐलान करेंगे कि ये दज्जाल मेरे बाद किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। क़ाल फ़यअख़ुज़ुहु दज्जाल लियज़बहहु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फिर उसको दज्जाल कत्ल करने के लिए पकड़ेगा। फ़यजअलु मा बैन रक़बतिही इला तरक़वतिही नुहासन फ़ला यस्ततीउ इलैहि सबीला, वो उसके गले पर तलवार रेतेगा लेकिन उसके गर्दन और उसकी हंसली की हड्डी के दरमियान पीतल जैसी कोई चीज़ डाल दी जाएगी। फ़ला यस्ततीउ इलैहि सबीला, दज्जाल का उस पर कोई बस नहीं चल पाएगा। तो उसे ख़ज़िर को पहले एक मरतबा चीरेगा और फिर ज़िंदा करेगा, लेकिन अलल ऐलान वो फिर मज़ीद उसकी खुदाई का इनकार करेंगे और ऐलान कर देंगे कि अब ये ताकत, ये अमल करने की इसको किसी के ऊपर हासिल नहीं होगी। चुनांचे उन्हीं को जब दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। क़ाल फ़यअख़ुज़ु बियदैहि व रिजलैहि फ़यक़ज़िफ़ु बिही, फिर दज्जाल उस ईमान वाले के दोनों हाथ पाँव को पकड़ेगा और उनको फेंक देगा। लोग समझेंगे कि दज्जाल ने उसको आग में डाला है, जो उसके सामने आग दिख रही है उठाकर उसमें फेंक देगा या अपने चेलों से फेंकवाएगा। लोग ये समझेंगे कि दज्जाल ने उसको आग में डाला है। वइन्नमा उल्क़िया फ़िल जन्नह, हालांकि दर हकीकत वो जन्नत में डाला गया है। अपनी इस साबित कदमी और ईमान की पुख्तगी की वजह से वो जन्नत में गोया कि हमेशा हमेशा के लिए डाला गया है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अअज़मुन नास शहादतन इंद रब्बिल आलमीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये शख्स रब्बुल आलमीन के पास सबसे बड़ी गवाही वाला हो, ये बहुत बड़ी गवाही होगी इसकी दज्जाल के काज़िब होने की, उसके दगाबाज और झूठे होने की, ये सबसे बड़ी गवाही होगी कि उन्हीं के ऊपर आजमाइश आएगी, उनको चीरा जाएगा, लेकिन उस सब के बाद भी वो खड़े होकर फिर इनकार करेंगे कि मुझे तो और यकीन हो गया कि तू ही झूठा और मसीह कज़्ज़ाब है। तो इस हदीस के अंदर दज्जाल का एक कारनामा और एक करतूत ज़िक्र किया गया जो वो एक ही मरतबा कर पाएगा,
اور یہ بھی پتہ چلا گفتگو سے کہ یہ کوئی ایک شخص ہے، یہ کسی ٹیکنالوجی یا کسی ملک کی اجتماعی طاقت کا نام نہیں ہے۔ وعن ام شریک رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَفِرَّ النَّاسَ مِنَ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحَقُ بِالْجِبَالِ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال سے بھاگیں گے۔ جب ایمان والے کو پتہ چلے گا تو ایمان والے بھاگنا شروع ہوں گے، کہیں ہم اس کی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حتیٰ یلحق بالجبال، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کی پناہ لیں گے، پہاڑوں سے جا ملیں گے۔ ام شریک نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول فأین العرب یومئذ، عرب کے لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ یہ عرب آج جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دین کا دفاع کر رہے ہیں اور ہر طاقت سے لوہا لے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو اس وقت کہاں ہوں گے کہ یہ مسلمانوں کو پہاڑوں کے دامن میں بھاگنا پڑے گا؟ قال، آپ نے فرمایا کہ ہم قلیل، وہ عرب جو آج جہاد کا جذبہ رکھنے والے ہیں، اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں، دجال کے زمانے میں ایسے عرب کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اس لیے لا محالہ مسلمانوں کی عمومی تعداد کو اپنے دین کے تحفظ کے لیے پہاڑوں پہ اور ادھر ادھر دجال سے بھاگنے اور جا چھپنے کی نوبت آئے گی۔ قلت یا رسول اللہ فأین العرب یومئذ، ام شریک نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان دنوں عرب کے لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم قلیل، وہ لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، بہت ناکافی ہوں گے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسۃ۔ چنانچہ آج جو دینی پستی کے اعتبار سے عربوں کا جو حال ہے، بہت سے عجم سے بھی زیادہ وہ حوصلہ پست ہیں۔ دین کا دفاع جس شان و شوکت کے ساتھ آج عجمی حضرات کر رہے ہیں، عربوں میں شاید باید کوئی اکا دکا گنتی پر گنے اور شمار کیے جانے والا ہو، ورنہ عموماً لوگ مادیت اور دنیا کے مال و زر اور دنیا کے خدائی طاقتوں کے آگے، جھوٹی طاقتوں کے آگے تقریباً سبھی حکمران عرب سر جھکائے ہوئے ہیں۔ سارا منظر ہمارے اور آپ کے سامنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے یہود میں سے 70,000 ہوں گے۔ 70,000 یہودی جب دجال کا خروج ہوگا تو فوراً اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اصفہان یہ ایران کا ایک شہر ہے، یہیں سے اس کا خروج ہوگا اور یہی کہ 70,000 یہودی ان کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ اس وقت کی تاریخی رپورٹیں ہیں کہ اس وقت ایران کے اندر عیسائی لوگ، شیعہ لوگ یہودی مذہب کی طرف تیزی کے ساتھ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ وہی اسی تیاری کے اندر ایک انتظام ہو رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دجال کے پہلے معاون ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ تو ایرانی شیعہ لوگ یہودیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس مذہب کو قبول کر رہے ہیں۔ علیہم الطیالسۃ، ان کی خاص پہچان یہ ہوگی کہ وہ ہری چادریں اوڑے ہوں گے۔ چنانچہ دنیا کے اندر آج بہت سے طبقوں کے اندر ہرے لباس اور چادروں کا ایک امتیاز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ دجال کے اولین معاونین کا لباس ہوگا، ہرے ہرے لباس اور چادروں میں وہ ملبوس ہوں گے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الدجال وهو محرم علیہم ان يدخل نقاب المدینہ فینزل بعد السباق التي تلی المدینہ فيخرج إليه رجل وهو خير الناس أو قال من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ کے راستے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مدینہ کی طرف داخل ہونا چاہے گا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ، حالانکہ وہ اس کے اوپر حرام ہے، مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ بھی اس بات کی تائید اور تقویت کرنے والی ایک حدیث ہے کہ دجال ایک انسان ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، امریکہ اور فرانس نہیں ہے،
ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں کے تعلقات کی وجہ سے آئے دن امریکہ اور فرانس کے حکمران ان سے ملاقات کے لیے کہ حرمین کے اندر حاضر ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن دجال کا یہ خدائی انتظام ہوگا کہ وہ مدینہ کے اندر، حرم مدینہ کے اندر، جو مدینہ کی پوری جغرافیائی سرحد نہیں، اس کا وہ خاص حصہ جو حرم کہلاتا ہے، اس کے اندر دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ چنانچہ وہ مدینہ میں داخل ہونے کے قریب آئے گا تو بعض مدینہ سے متصل وہ ایک حصے پر ایک سرزمین کے پاس آئے گا، احد پہاڑ کے پیچھے بتلاتے ہیں کہ ایک زمین کے پاس وہ آئے گا۔ جیسے ہی لیکن وہ وہاں پہنچے گا تو مدینہ کے سب سے بہترین لوگوں میں سے ایک شخص اس کے سامنے آئیں گے، وہ وہی ہوں گے حضرت خضر، وہاں بھی موجود ہوں گے۔ فیقول، اس سے کہیں گے اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اپنی حدیث بیان کی ہے۔ فیقول الدجال ارأیت من قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر فیقولون لا فیقتله ثم یحییه فیقول واللہ ما كنت فیک اشد بصیرۃ منی اليوم فیرید الدجال ان یقتله فلا یسلط علیہ۔ دجال پھر لوگوں کو جو اس کے اپنے حواریین ہوں گے ان سے مخاطب کر کے کہے گا کہ لوگوں بتلاؤ، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو پھر کیا تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شک باقی رہ جائے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی شک نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہ دجال ان کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، لیکن وہ بندہ مومن پھر کہے گا زندہ ہونے کے بعد کہ بخدا مجھے جتنی بصیرت تھی تمہارے بارے میں جھوٹے ہونے کی، وہ بصیرت اور بڑھ گئی، مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی مسیح کذاب ہے۔ فیرید الدجال ان یقتلہ، دجال پھر ان کو قتل کرنا چاہے گا، فلا یسلط علیہ، لیکن دجال کا اب اس کے اوپر بس نہیں چلے گا، ان کو قتل دوبارہ نہیں کر پائے گا۔ تو دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا اور احد پہاڑ کے پیچھے ہی ایک زمین پر روک دیا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی المسیح من قبل المشرق ہمته المدینة حتی ینزل دبر احد ثم تصرف الملائکة وجهه قبل الشام وہنالک یہلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسیح دجال مشرق کی طرف آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ ہوگا، مدینہ کے ارادے سے مشرق کی طرف چلے گا، یہاں تک کہ احد کے پیچھے رکے گا۔ ثم تصرف الملائکۃ وجہہ قبل الشام، پھر اللہ کے فرشتے اس کے چہرے کو ملک شام کی طرف پھیر دیں گے، اس کو ملک شام کی طرف دھکا دے دیں گے، دفع کر دیں گے۔ چنانچہ پھر وہاں سے وہ واپس ملک شام آئے گا، فلسطین آئے گا، وہ ہنا کا یہلک، اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو ان کے ہاتھوں وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ میں دجال مسیح کا دبدبہ، اس کا خوف داخل نہیں ہو پائے گا۔ لہا یومئذ سبعۃ ابواب، اس وقت مدینہ کے اس زمانے میں 7 دروازے ہوں گے، 7 راستے ہوں گے جس میں سے مدینہ کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی دجال کا دبدبہ اور خوف بھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس سے پہلے ایک ہوا چلے گی اور ایک عجیب زلزلہ مدینہ کے اندر آئے گا، جس زلزلے سے خوف آ کر تمام منافقین خود ہی مدینہ چھوڑ کر پہلے ہی نکل جائیں گے، اور دجال جس وقت اب اس کا ظہور ہوگا اور مدینہ میں جانا چاہے گا تو اس وقت مدینہ میں صرف پکے ایمان والے ہی رہیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مدینہ میں مسیح دجال کا دبدبہ داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ ان دنوں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتوں کا پہرا ہو، کسی بھی راستے سے اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، فرشتے دفع کریں گے، اس کو ملک شام کی طرف متوجہ کریں گے۔ آگے دجال کے بارے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو ان کے سامنے سمندری سفر میں پیش آیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کر کے سنا تھا
یہی ایک وہ حدیث ہے آگے جو آئے گی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے روایت کیا ہے۔ تمام احادیث کو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، لیکن دجال کے بارے میں یہی وہ ایک واقعہ حدیث ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری سے نقل کیا ہے، ان سے روایت کیا ہے۔ تمیم داری نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا تھا، اور پورا پس منظر ہے کہ کس جگہ اور کس طریقے سے دجال سمندر کے جزیرے کے اندر قید ہے۔ تو اگلی روایت کے اندر بھی دجال کے ہی خد و خال کا بیان ہے کہ جس کو پڑھ کر اور سن کر کسی ایمان والوں کو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک شخصیت ہے، ایک انسان ہے، دنیا کا کوئی ملک اور ٹیکنالوجی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دجال کے فتنے سے اور اس تعلق سے ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم دائم